راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے پاؤں دار ہے، کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے کل وفا کا دن اور یہاں آپ بیکار ہے، کیا ہونا ہے اور کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل پیغام اہل سنت کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر محفل کے اغراض و مقاصد آپ نے محقق اعظم حضرت العلامہ مفتی رضا الحق اشرفی صاحب مقدس ذکرہ العالی سے سماعت فرمانی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی کچھ اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کی دہلیز پر رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک مخصوص مدت کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ بھیجا، بہت تھوڑا سا وقت لے کر، بہت تھوڑا سا ٹائم لے کر ہم اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر آئے ہیں، اس کے حکم سے جسے ہم دنیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو دنیا کہی جا رہی ہے، جو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہے، اس میں ہم پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے، اور نہ مرنے کے بعد جب چلے جائیں گے تو نہ کبھی اس کے بعد کبھی اس دنیا میں لوٹ کر آئیں گے۔ اور اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے بھیجا۔ اور پھر کس لیے بھیجا؟ تو میرا اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، ہم تمہیں جانچیں، تمہاری آزمائش کریں کہ کون دنیا میں جا کر کے تھوڑی سی زندگی کے اندر اچھا عمل کرتا ہے، اس مختصر زندگی میں اچھا عمل کرتا کون ہے۔ اس کے لیے میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا ہے۔ پتا چلا اس زمین کے اوپر ہم موج مستی کے لیے نہیں آئے، اس زمین کے اوپر ہم صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں آئے، اس زمین کے اوپر ہم صرف آبادی اور عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ اس زمین کے اوپر آنے کا مقصد نیک عمل کرنا ہے، اچھے عمل کرنا ہے، پھر چاہے وہ اچھا عمل کسی کتے کو پانی پلا دینا ہی ہو۔ اگر کوئی بندہ میرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صرف کتے کو پانی پلا کر اچھا عمل کر لے تو اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کو جنت عطا فرما دے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر بھی اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کسی چونٹی کی جان بچا لے تو چونٹی کی جان بچانے پر بھی اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے جو اچھے عمل ہے اس کی بنیاد پر جنت ملتی ہے، لیکن انسان افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھے اعمال کو چھوڑ کر انسان گناہوں کے اندر ملوث ہے، انسان برائیوں کے اندر ملوث ہے، انسان بے حیائیوں کے اندر ملوث ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، یہ دنیا اللہ اکبر دار العمل ہے، دار العمل یعنی کام
کرنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ اللہ اکبر یہاں جو کرو گے وہاں پر وہی پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ نے جو نہیں کیا وہاں پر آپ کو وہ مل جائے، چاہے آپ کسی خاندان کے ہو، چاہے آپ کسی خطے کے ہو، چاہے آپ کسی قبیلے کے ہو۔ اچھی طرح یاد رکھنا، تھوڑی دیر آپ ذہن میری طرف لگائیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور میں بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، بہت جلدی گفتگو مکمل کرنی ہوگی، لیکن آپ دھیان کریں، اگر اللہ ناراض ہے تو نبی کا بیٹا بھی اس دن جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے امتحان میں جو ناکام ہو جائے گا، خدا نہ خاندان دیکھے گا، نہ قبیلہ دیکھے گا، نہ خطہ دیکھے گا، نہ ڈگری دیکھے گا، کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی شان غیرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو سن کر اس پر حیرت بھی ہوتی ہے کہ نبی کا بیٹا بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ بالکل جائے گا، قرآن نے کہا ہے تو جائے گا، اس لیے کہ آپ دیکھیں تفاسیر قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ایک نبی کا سگا چچا بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اب وہ بھی کوئی نبی تو کوئی معمولی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ اکبر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا جسے دنیا آزر کے نام سے جانتی ہے، جب وہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا تو اس کو بچھو کی شکل میں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں لوط علیہ السلام کی بیوی اس دن جہنم کے اندر داخل کی جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب نبی کی بیوی، نبی کا سگا چچا، نبی کا بیٹا جس دن جہنم میں جا رہے ہوں گے صرف اچھے اعمال نہ ہونے کی وجہ سے، اچھے عقائد نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے، اس دن میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہمارے حالات کیا ہوں گے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ، ہم لوگ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہم اچھے عمل کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ اللہ کو اکبر بولو، بتاؤ نا، ذرا غور تو کرو، کل قیامت کے دن اللہ کا امتحان ہے، امتحان لینے والا ایگزامینر خدا ہے، جانچنے والا خدا ہے، سوال کرنے والا خدا ہے اللہ۔ یقیناً راج محل بڑا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں جب ہمارے بچے ایس ایس سی ایچ ایس سی کے امتحانات دیتے ہیں، آئی ایس آئی پی ایس کے امتحانات دیتے ہیں، تو وہ دنیا کے اس امتحان کے لیے پوری رات پر جا کر کے تیاری کرتے ہیں۔ حیرت ہے، جس امتحان کے بعد پھر چانس ملے گا امتحان دینے کا، اس کے لیے طالب علم رات پر جاگتے ہیں۔ ان جاگنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ جس امتحان میں ناکام ہونے کے بعد کامیابی کے پھر چانسز ہیں، اس کے لیے بچے اتنی محنت کرتے ہیں، رات و دن تک داؤ کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ جس امتحان کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں ہے، پھر کوئی چانس نہیں ہے، اور وہ میرے اللہ کا امتحان ہے، وہ میدان محشر کا امتحان ہے، وہ قیامت کے دن کا امتحان ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی نہ کہ اللہ کو اکبر کوئی موبائل گیم سے لگا ہوا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کسی نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے، کوئی آخرت کو بھلا چکا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب بس اتنا کہ ہر جمعہ کو دو رکعت نماز پڑھ لو اور اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ نہیں میرے عزیز۔ آج کے میں آپ کے سامنے ایک روایت کا مفہوم پیش کروں جو بخاری شریف میں اور مزید سے ہاں کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، جس کو بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ بھی دل کے کانوں سے سن لو۔ یاد رکھنا، اس دنیا میں جتنی ذکر کر کے مرو گے، کوئی کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا خوف کرو جس کے لیے انبیاء کرام رویا کرتے تھے، جس کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت اتنا روتے تھے اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے سینے سے خدا کی خشیت کی وجہ سے حالت نماز میں چوتھی صف تک کی ہم آواز سنا کرتے تھے، اور آواز ایسی آتی تھی جیسے ہانڈی چولہے پہ رکھی ہو تو کیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز ہم حضور کے سینے سے سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، جن کو رسول اللہ
نے جنت کی بشارتیں دی تھی، وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے ہوئے آپ کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں نا، اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں پر کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ مولا کائنات جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جن کی بیوی شہزادی کونین، اللہ اکبر، جن کے بھائی رسولوں کے امام سید العالمین، آپ اندازہ کریں وہ مولا کائنات رات کے اندر، رات کے آخری حصے میں اس طرح بلک کر روتے تھے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا بلک کر تڑپ کر آہو پکڑ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ہماری راتیں ایسی گزری ہے کہ کبھی ہم نے اپنی قبر کو سوچ کر بھی رویا ہے؟ 500 کی نوٹ گم ہو جانے پر تو روئے ہیں، ماں کی میٹنگ پر تو روئے ہیں، باپ کے جنازے پر تو روئے ہیں، دوستوں کے بچھڑنے پر تو روئے ہیں، کبھی کاروبار میں نقصان ہوا تو روئے ہیں، ایگزام میں ناکام ہوئے تو روئے ہیں، کسی حادثہ ہوا ہے تو روئے ہیں۔ کبھی اس لیے رویا کہ ایک دن قبر ہے، وہ قبر کی تنگ اور تاریخ باتیں ہے، کبھی اس لیے رویا اللہ اکبر نہ جہاں کوئی رشتہ دار ہے۔ میں تو کہتا ہوں جنت میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے، جہنم میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے، لیکن جنت و جہنم سے پہلے ایک منزل ہے جس کو قبر کہتے ہیں، اس میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ احباب ہوں گے، نہ بھائی ہوں گے، نہ بھتیجے ہوں گے، اللہ اکبر، نہ دولت ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے، ہم اکیلے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر کسی بندے کو اکیلا 1 سال تک کے رکھ دیا جائے، وہ بندہ ایسے تنہائی کی وجہ سے تڑپ کر مر جائے۔ 10 بائی 10 کے خود کے کمرے میں پنکھا لگا ہے، اے سی لگا ہے، ضرورت کا سامان ہے، لیکن تنہائی ہے تو کتنا ڈر لگتا ہے، کتنا خوف لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ 10 بائی 10 نہیں بلکہ 2 گز زمین ہے، نہ تکیا، نہ بستر، نہ پنکھا، نہ اے سی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، نیچے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی ہے۔ اور اسی صرف مٹی نہیں بلکہ اللہ اکبر وہ قبر کی خوفناک گرمی ہے۔ پنڈال کے نیچے کھلے آسمان میدان کے اندر جب گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کے اندر اس مٹی کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، قبر کے اندر اندھیرے اور تاریکی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اتنا ہی نہیں، کفن کو کیڑے نوچ رہے ہوں گے، بچھو جسم پر ڈس رہے ہوں گے، جس جسم پر بچھو اور سانپ چمٹے ہوئے ہوں گے، کوئی بچانے والا مددگار نہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں اس طرح خوفناک وادی میں جانا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی کہ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہے، یہی کہ جوا کھیلتے رہے، وہ جوا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت امام غزالی نے لکھا کہ جو دنیا میں جوا کے آلات اپنے ہاتھوں میں لیں گے، قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون کے اندر رنگے ہوئے ہوں گے۔ جوا کھیلنے والوں، آج جنگلی رمی کھیلنے والوں، موبائل پر گیمز کے ذریعے سے جوا کھیلنے والوں، 3 پتی کا گیم ہے، یہ گیم ہے، وہ گیم ہے، یہی نا کہ آپ بہت مہذب طریقے سے گناہ کر رہے ہیں۔ سن لو، گناہ کو مولوی دیکھے نہ دیکھے، گناہ کو مولا ضرور دیکھ رہا ہے، گناہ کو گھر والے دیکھے نہ دیکھے، اللہ اکبر جو زمان و مکان سے پاک ہے وہ خدا بند قدوس ضرور دیکھ رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور اتنا قریب ہوتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہے۔ کبھی سوچا اس قبر کی وادی کے اندر نوجوانوں آج اپنی جوانی پر گھمنڈ کر کے، اپنی جوانی پر غرور کر کے، اپنی جوانی پر اتنا کر کے نمازوں سے کوسوں دور ہونا، مسجد میں نہیں آتے نا، جم تو جا رہے ہو گھنٹوں جسم بنانے کے لیے۔ میں سلام کرتا ہوں جم جانے والے جوانوں کو، لیکن ان کو مشورہ دیتا ہوں جسم بنانا ہو تو جم ضرور جاؤ، تمہارا جسم بنا رہنا چاہیے، لیکن اگر قبروں میں کیڑوں سے جسم کو بچانا ہو تو 10 منٹ کے لیے مسجد میں بھی آ جایا کرو، بنے گا اور مسجد آؤ گے تو جسم قبروں میں محفوظ رہے گا۔ نماز کے لیے وقت نکالنے والوں انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، اگر تم سچے دل سے نماز کے پابند ہو گئے تو تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، تمہارا جسم بھی سلامت رہے گا۔ آؤ کچھ
وقت نکالے نیک کام کے لیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک رات میرے پاس جبریل و میکائیل آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا, بازو پکڑ کے اٹھایا اور مجھے لے کر کے چلے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, اب ذرا دل کے کانوں سے سننا, اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں مختلف احادیث کے اندر الفاظ الگ الگ ہیں, مفہوم ہے, کہیں پر جبریل و میکائیل کا تذکرہ ہے, کہیں تذکرہ نہیں ہے, دو لوگوں کا تذکرہ ہے. بہرحال جبریل و میکائیل دونوں نے مجھے بازو سے اٹھایا اور اٹھا کر ایک بلندی پر لے چلے. آقا فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ کسی خطیب کی لفظیت نہیں, یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین ہے جن کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے. یہ اس رسول کا فرمان ہے. مسلمانوں غور سے سننا, میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں ان دونوں کے ساتھ بلندی پر چڑھا تو میں نے خوفناک منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا, ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا بندہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے اور بڑی سی چٹان اٹھا کر کے وہ اس کے سر پہ مارتا ہے اور جب مارتا ہے تو اس کا سر کچل جاتا ہے. یعنی کیسے کچلتا ہے, اگر اس کو اپنے الفاظ کا جامع دینا چاہے تو یوں کہیں جیسے چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے, ویسے وہ چٹان جب اس کے سر پہ پڑتی ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے. چٹان لڑک کر کے جب وہ دور جاتی ہے پھر وہ بندہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اٹھا کر لاتا ہے تو پہلے کی طرح اس کا سر پھر سے برابر ویسے ہی ہو جاتا ہے. وہ پھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے. ذکر ہاتھ کو کچلنے کا نہیں کیا گیا, ذکر پیر پہ کچلنے کا نہیں کیا گیا, ذکر سر پہ کچلنے کا کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ اس عذاب کا کوئی تذکرہ کیا جائے تھوڑی دیر سوچیں. انسان کے جسم میں سب سے نازک ترین کوئی حصہ اگر ہے تو وہ اس کا سر ہے. ہاتھ پہ لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, پیر پہ لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, پیٹ پر بھی لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن سر پہ لگے کھوپڑی پر تو چھوٹی سی وہ درد کی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ تھوڑا سا لگ جائے تو بہت انسان چکراتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے بائک چلانے والوں کے لیے ہندوستان کا قانون اور کئی ملکوں کا قانون ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے, اس لیے کہ بائک والا اگر گرے گا ہاتھ ٹوٹے گا تو زندگی بچ سکے گی, پیر ٹوٹے گا تو زندگی بچ سکے گی, لیکن اگر سر پہ چوٹ آئی دماغ کو تو پھر زندگی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے. اسی لیے دماغ کو سر کو لوگ بچانا چاہتے ہیں, لیکن ہائے ہائے اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کا سر کچلا جا رہا تھا. اور کیسے کچلا جا رہا تھا, اس کا سر جو کچلا جا رہا تھا وہ بڑی سی چٹان سے, چٹان کہتی ہے بڑے پتھر کو, بڑی سی چٹان سے اس کا سر کچلا جا رہا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہے جو نماز میں سستی کرتا تھا, نماز کے وقت میں سویا ہوا رہتا تھا. اللہ اکبر, آج مسلمانوں کے سامنے نماز کی اہمیت نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ. میرے بھائی اگر آپ نہیں سمجھتے نا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی ہمیں کوئی صاحب, کوئی بزرگ, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی ولی جنت پہ لے کر چلے جائیں گے, تو میں آپ کی یہ شہر تھے اتنے بڑے آپ جو صرف آپ کے شہر تھے نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے علماء میں جتنا مشہور ہو. راج محل والوں کو خوش نصیب ہو کہ ایک اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا عالم جو علم کا جبل شامل ہے وہ آپ کی اس بستی میں پیدا ہوتا ہے. اتنا بڑا مقام ان کی موجودگی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نماز کو چھوڑ کر اگر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ولی آپ کو جنت میں لے جائے گا, یہ خود فریبی اور شیطان فریبی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ولیوں کے سامنے ان کے درمیان نماز چھوڑ کر اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. یہ بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں حنفی ہونے کی وجہ سے بے نمازیوں کو کافر نہیں کہتا, لیکن صحابہ کے اقوال آپ اٹھا کر کے پڑھیں. صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان کی پہچان کیا تھی, رسول پاک کے دور میں مسلمان کی پہچان کیا تھی. صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. نماز کی بنیاد پر مسلمان سمجھتے تھے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ میرے ذمے سے باہر خارج ہو گیا ہے, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں تو صحیح جس سے رسول پاک بیزاری کا اظہار کرے, اور صرف بیزاری کا نہیں
फकीह अबुल समरकंदी जो अहनाफ फक़हा में सफ़े अव्वल के लोगों में से हैं, उन्होंने लिखा है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को वसीयत करते थे। तवज्जो करना, वसीयत क्या थी? अल्लाह के रसूल ने एक दिन सैयदना अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा अगर हो सके तो तू बेनमाजी की सोबत में मत बैठना, बेनमाजी के करीब मत बैठना, इसलिए कि जहाँ बेनमाजी होता है आसमान से उस पर लानत बरसती है। जिस पर आसमान से लानत बरसे उसके घर में बरकत कैसे हो सकती है? जिस पे आसमान से लानत बरसे उसके दिल को सुकून कैसे मिल सकता है? जिस पे आसमान से लानत बरसे अल्लाह अकबर उसकी बिगड़ी कैसे बन सकती है? बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा भी खत्म कर देता है। हमने नमाज छोड़ी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हमारे हर मसले का हल अल्लाह ने नमाज में रखा है। कल भी हमारे मसाइल का हल खुदा की चौखट पर उसके दरबार में थे, आज भी उसी के दरबार में, क़यामत तक उसी के दरबार में रहेंगे। अल्लाह का दर छोड़कर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मसाइल कहीं हल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज लोग कहें मौलाना देखो दुनिया में मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल गए, मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे, जलाए जा रहे। मैंने कहा जो ऐसा कर रहा है वो जालिम है, अपने अंजाम को पहुंचेगा। क्योंकि हमारा मजहब कहता है कि चिड़िया का घोंसला भी कोई उजाड़ दे तो अल्लाह उसके घर को वीरान करेगा। मैं कभी भी घर उजाड़ने वालों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन एक सवाल मुझे मुसलमानों से करना है, तुम्हारे घरों को उजाड़ा जा रहा है तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है? तुम्हारे घरों को वीरान किया जा रहा है तो तुम्हें कितना दर्द हो रहा है? अगले सदियों से जो अल्लाह का घर वीरान कर रखा है उसकी तकलीफ किसको होगी? उसका दर्द किसको होगा? मैं कहता हूँ कोई बुलडोजर चलाने वाला माई का लाल पैदा ना होता अगर मुसलमान अल्लाह के घर को आबाद करते। और आज भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे अल्लाह के तवक्कुल पर आज भी मुसलमान अगर मस्जिद को अल्लाह के घर को खुलूस से दिल से सजदों से आबाद करे, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे घरों को फिर ऐसे आबाद करेगा, वो बहारें अता करेगा जिसका तुम पसंद हो। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा अमीन भाई हालात खराब हैं कि हम जेल भरो तहरीक शुरू न करते दुनिया को सुधारने के लिए। मैंने कहा रुक, इस वक्त जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं है। अगर तुझे तहरीक चलाना है तो मस्जिद भरो तहरीक चलाना शुरू कर। जिस दिन मस्जिद भर जाएगी, जैसे मुसलमान जुमा में आते हैं वैसे मुसलमान फजर में आएंगे, फिर देखना तुम्हारा सियासी उरूज कैसे होगा, तुम्हारा समाजी उरूज कैसे होगा, तुम्हारा तालीमी उरूज कैसे होगा। आप सोचेंगे मौलाना एक सज्जे से की सब आप बता रहे, वल्लाह मैं कोई किसी कंपनी की तरह आपको हथेली में जन्नत नहीं दिखा रहा हूँ। सजदे में जब खुदा मिल जाए, सजदा है क्या? जब सजदे की वजह से खुदा मिल जाता है तो वो कौन सी नेमत है जो सजदे की वजह से नहीं मिल सकती? जब अपने रसूल ने फरमा दिया कि जब तुम सजदे में होते हो तो खुदा और बंदे के दरमियान के सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं, सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं और बंदा सबसे ज्यादा सजदे में अल्लाह के करीब होता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों सजदों के पाबंद बनो, अपने बच्चों को सजदे का पाबंद बनाओ। और इस सिलसिले में आपसे अर्ज करूं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें बदबख्त न करे और महबूब न करे। ध्यान से सुनना, बदबख्त आका सहाबा से कह रहे हैं जिन्होंने माथे की आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया। हम लोग सुन्नी लोग बगैर किसी खौफ की ये बात दुनिया में कहते हैं, जैसे जन्नत का होना यकीनी है
ویسے میرے نبی کے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ اصحاب رسول جن کے لیے قرآن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ترانہ گنگناتا ہے، وہ اصحاب رسول جن کے لیے والذین معہ کے الفاظ قرآن کہتا نظر آتا ہے، وہ اصحاب رسول اللہ اکبر جن کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں۔ میرے آقا نے ان اصحاب سے کہا میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور محروم نہ کرے۔ اب حضور نے کہا تو انہوں نے تو دعا کرنی تھی، لیکن پھر آقا نے پوچھا کیا تم مجھ سے سوال نہ کرو گے کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کو حضور بتائیں کہ بدبخت کون اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے اور محروم بھی ہے۔ اللہ کے رسول ان کو بدبخت کہہ رہے کہ جنہوں نے نماز چھوڑ، اور محروم بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اپنے حال کو رحم کرو، سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازیوں کو۔ تو پھر آقا کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ سر کچلا جا رہا ہے، سر کیا درد ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، کس کو پکارو گے؟ اور سر کچلا جائے گا، سر پہ چٹان ماری جائے گی، پتھر لڑک کر جا رہا ہے، پھر لایا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے، پھر لایا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالنے میں کہہ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آگے بڑھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے جبڑوں کو راڈ سے، یہ راڈ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث میں راڈ نہیں کہا گیا لیکن راڈ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، لوہے کا راڈ، تو اس سے اس کے جبڑوں کو جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اس کی یا رسول اللہ یہ افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ کسی بھی کے بھی خلاف افواہ پھیلایا کرتے ہیں، یہ افواہ پھیلانے۔ جیسے آج کل آپ لوگ واٹس ایپ پر کوئی بھی بات آ گئی اس کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا، بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا، کسی کے بارے میں الزام لگا دیا وہ فلاں کا تو فلاں کے ساتھ چکر ہے، تم تو مستی میں بول چکے چکر ہے، لیکن اب اس پر کیا چکر آئے گا اس کو تو دیکھو، اس کی عزت کے ساتھ کتنا کھلواڑ ہوگا اس کو تو دیکھو۔ آپ جس کے بارے میں چاہتے ہیں اٹھا کر بول دیتے ہو۔ میں نے فلاں سے سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ آگے کو بیان کر دے۔ اس لیے تحقیق بھی تم کیا کرو، افواہیں نہ پھیلایا کرو، افواہ پھیلانے والوں کے جبڑے کاٹنے چاہیے۔ افواہ پھیلانے میں عورتوں کا کردار زیادہ ہوتا ہے، عورتیں بہت پھیلاتی ہیں افواہ، بلکہ عورتوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ افواہ پھیلاتی بھی جائے گی اور کہتی بھی جائے گی کہ بہن اب اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا، بہن اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا۔ 2 گھنٹے ایک دوسرے کے خلاف بکواس کرے گی، غیبت کرے گی، چغلی کرے گی، ایک دوسرے کے عیب بیان کرے گی، اور جب جدا ہوگی 2 گھنٹے کے بعد تو ایسے اظہار تقویٰ اور ولایت کے ساتھ رخصت ہوگی۔ اللہ استغفر اللہ، اللہ سب کو معاف کرے، ہم تو بس یہی گفتگو کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب کی حال کی اصلاح کرے۔ غیبت کرنا ہمارا مقصد ہی تھا، اللہ سب کو معاف کرے، یعنی کہ سب کچھ کہنے کے بعد